बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई है, दिन है पीर का। हुकूमत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। अता तारड़ साहब को भेजा गया ये खबर देने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत के बारे में जब सोचा जाता है कि इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हुकूमत करेगी, तो हुकूमत उससे भी बड़ा गढ़ा होती है और उससे भी बड़ा ब्लंडर करती है। अब हुआ ये है कि हुकूमत इस वक्त डेस्परेट हो चुकी है। जो ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, उसके बाद हुकूमत को लग रहा है कि इनकी कहानी ख़त्म होने जा रही है। और जिस तरह चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वही फड़फड़ाहट है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को खुद पता है कि उसको इसमें बुरी तरह से नाकामी होगी, लेकिन उनके पास कोई हरबा और बचा नहीं है। शिकस्त उनको नज़र आ रही है, तो उनसे जो भी बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। अब पहले मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि क्या कुछ अता तारड़ ने कहा है, क्या कुछ हुकूमत करना चाहती है और किस तरह से पाबंदी लगाना चाहती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के मामले पर आऊँगा और किस तरह ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर है, इस सब पर हम बात करेंगे। अता तारड़ आते हैं और बताते हैं कि जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि हम काबीना में इस मामले को ले जाएंगे, काबीना के अगले इजलास में बात होगी, क्योंकि कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर हुकूमत, काबीना ये फैसला करती है कि अगर कोई जमात मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और हुकूमत की नज़र में तहरीक इंसाफ ने ऐसे काम किए हैं। उसमें उन्होंने चार्जशीट बताई कि किस वजह से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है। उसमें था जनाब 9 मई के वाक़यात, ममनुआ फंडिंग, और इसके अलावा अमेरिका में करारदाद, साइफर केस, ये सब बातें उन्होंने की, 4-5 एक एक करके भी इस पर बात की जा सकती है। लेकिन आप देखें कि इनका केस कितना कमज़ोर है कि अता तारड़ के अलावा कोई वजीर ही नहीं आया। ये इतनी बड़ी बात है कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि ना सिर्फ ये कि वो जमात है, बल्कि वो सबसे बड़ी जमात है। और खैबर पख्तूनख्वा में जिसके पास 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत है, आप अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। आप एक पूरे सूबे की अवाम को चार्जशीट कर रहे हैं, वैसे तो पूरे मुल्क के अवाम को कर रहे हैं कि जिन्होंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। नहीं, आप सब जिन्होंने वोट किया वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। पूरे मुल्क से वाहिद जमात है जिसको वोट मिला, जिसकी पूरे मुल्क में प्रेजेंस है। पंजाब में भी उनकी हुकूमत बनती थी, विफाक में भी बनती थी, और उनको बाकी सूबों में भी बहुत ज़्यादा वोट मिला। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी बनी गई, इस तरह बलूचिस्तान, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान देखें, आज़ाद कश्मीर देखें। तो ये सोच ही देखें क्या है कि आप कहते हैं एक तरफ मुज़ाकरात हों, हम जी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, जबकि आप खुद अदम इस्तेहकाम का मुल्क को शिकार कर रहे हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, असल में कहानी क्या है? कहानी ये है कि हुकूमत अब हार मान चुकी है। हुकूमत ने हार मान ली है। इसके बाद वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास अब हथियार ख़त्म हो चुके हैं और कोई नया वार हुकूमत के पास करने को नहीं रहा था। 2 साल पुराना मामला कि जी वो अदम एतमाद जब तहरीक लहराए कासिम सुरू ने रूलिंग कर दी थी, वो अब उठाया जा रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, डेस्परेट हो गए हैं, और कि जी हम इमरान खान के ख़िलाफ़ चूँकि कोई केस साबित नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और वो छूटता चला जा रहा है, उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। अब ये भी करके देख लें। सभी लोग ये कह रहे हैं कि असल में ये शिकस्त तस्लीम करना है और ये विकटें उखाड़ कर भागने की अब कोशिश है। दूसरी तरफ मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं इमरान खान के लहजे में मज़ीद सख्ती आ रही है, जो बतौर सियासतदान एक अच्छी हिकमत अमली है। इमरान खान दुश्मन के इलाके में जाकर अपने इलाके का जारहाना दिफा कर रहे हैं। वैसे तो इमरान खान के हौसले हमेशा से बुलंद रहे हैं, लेकिन इन हालात में इमरान खान के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब ने बात की है। तो ये जो दुश्मन के इलाके में जाकर घुसकर अपना दिफा करना, ये बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटजी है कि भाई वो हमारे ऊपर अटैक करें, इससे पहले उनके जाके इलाके में वहाँ उनको सबक सिखा कर आओ। तो इतना अग्रेसिव होना, नाम लेना, जेल में होते हुए भी जनाब काबू ना आना, और फिर नए नए केसेस उनके खिलाफ बना रहे हैं हुकूमत के। आप देखें राना सनाउल्लाह कहने पर मजबूर हैं कि जी वो अपना जोर लगाएंगे, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, यानी हमारे पास है कुछ नहीं केस, लेकिन हमें जोर लगाना है बाहर ना आ जाए। अब ये भी कहा जा रहा है, देखिए सीनियर साफ़ी मोहम्मद मालिक साहब वो कहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर भी इनके लिए मसला है, जेल से बाहर भी मसला है। और जिस तरह से सनम जावेद की ज़मानत हुई, उसको दोबारा गिरफ़्तार किया गया, तो इसमें जनाब इमरान खान पर भी फिर 9 मई के नए केसेस डाल रहे हैं। इस निज़ाम की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है, और अब सबको समझ लेना चाहिए कि भाई इनकी कहानी ख़त्म हो गई है। तो इनको भी शिकस्त अब सामने नज़र आ रही है, इसलिए कर रहे हैं। और काबीना के कई लोग, ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि काबीना के कई लोग, जिनमें
خاص طور پر اعظم نذیر تارڑ ہیں، وہ محفلوں میں کہتے رہے کہ جی یہ پابندی والا معاملہ یہ کامیاب نہیں ہونا، اور اس لیے یہ 2 سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بڑا انہوں نے سوچ بچار کیا، بڑی ان کی خواہش، ان کو پتا تھا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. باقی جو کیسز ان کو لگتا تھا کہ یہ چل جائیں، شاید جو مضبوط کیسز بن سکتے تھے ان کی نظر میں، ان کی سوچ میں، وہ انہوں نے پورے بنائے، وہ سارے فارغ ہو گئے. تو یہ تو ان کو خود پتا ہے کہ سب سے کمزور کیس اور یہ کچھ نہیں بنے گا، دیکھنے میں بڑے کیس ہیں لیکن یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں شکست ہے، ہار ہے، اور عمران خان کا جو جارحانہ انداز ہے اس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور یہ کرتے کرتے ان کے پاؤں کھڑ چکے ہیں اور اب یہ بھاگ رہے ہیں. اس سے پہلے کوشش ہو چکی، مریم نواز صاحبہ نے بھی کوشش کی، آپ نے سنا ہوگا اعلانات ہوئے کہ جی ہم تحریک انصاف پر پابندی لگا رہے ہیں، جی پنجاب حکومت میں پابندی لگا دی ہے، عظمہ صاحبہ بھی اس کا اظہار کرتی رہیں. اس کا کیا ہوا؟ اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا. ماضی کی مثالیں موجود ہیں. عوامی نیشنل پارٹی، یہ تھی نیشنل عوامی پارٹی، اور اس پر پابندی لگائی گئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں لگی تھی، اور اگلے ہی دن یہ جماعت نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے آ گئی اور سارے لوگ اس میں چلے گئے. تو لہٰذا اگر پابندی لگ بھی جاتی ہے تو کچھ نہیں ہونا. پہلے تو پابندی لگ ہی نہیں سکتی، اس کی وجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. حکومت کا کیس اتنا کمزور ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ایک جماعت کو کہا کہ یہ جماعت موجود ہے، آپ نے اس سے بلہ چھینا، اور قاضی فائز صاحب اور الیکشن کمیشن اور حکومت نے مل کر تو اس کو تقریباً بین ہی کیا ہوا تھا. پابندی تھی، نہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا نام مسترد لیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کا وجود نہیں، جی سنی اتحاد کونسل وہ ڈکلیئر ہوں گے، وہ آزاد امیدوار تھے. تو پہلے کیا ہوا تھا، اس سے کیا فرق پڑ گیا، لوگوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ کیا. اب ایک ایک کیس سنیے. قرارداد امریکہ میں آئی، وہ کس طرح پاکستان کے خلاف تھی. اس میں تو کہا گیا کہ انسانی حقوق کو دیکھیں، الیکشن میں ریگنگ ہے اس کی تفتیش کریں، اور وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں. پھر سائفر کیس کا اگر آپ کہتے ہیں جی سائفر وہ ملک کے خلاف سازش تھی، وہ تو کیس آپ کی اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے. اس میں تو عمران خان بری ہو چکے. 9 مئی کے کیسز میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تو تفتیش اور کوئی ابھی جرم ثابت ہوگا تو تب دیکھا جائے گا. ابھی تو وہ کیسز ہی چل رہے ہیں. ابھی تو آپ صدم جاوید کے خلاف کچھ نہیں ثابت کر سکے. یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے کہا کہ 5 بجے تک پیش کریں، اور خبردار کوئی اسلام آباد کی حدود سے باہر لے کر گیا اس لڑکی کو کہ جی بلوچستان ہم پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ کام پکڑا ہوا ہے. درجن سے زیادہ دفعہ اس کو گرفتار کیا. اس کے والد اور والدہ رونے لگ گئے، ابدیدہ ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح انصاف ہو سکتا ہے اس ملک میں. اور آئی جی کو اور دیگر کو طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو وہاں تو آپ ابھی دیکھیے ثابت نہیں کر سکے، جرم ثابت نہیں کر سکے. اچھا الیکشن کمیشن، وہ ابھی تک کیس پینڈنگ ہے، اور وہ ہے ممنوع فنڈنگ. غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے. پابندی تب لگے گی جب غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہوگی. ممنوع فنڈنگ ہے کہ جی آپ ثابت نہیں کر سکے فنڈ کہاں سے آیا، اور یہ واحد جماعت ہے جس نے سب کچھ جمع کروایا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو کوئی بھی بنیاد نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت خود سے پابندی نہیں لگا سکتی. انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، یہ فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ جماعت جناب ملکی سالمیت کے خلاف ہے، انہوں نے یہ غلط کیا. لیکن ثابت کرنا ہے حکومت نے، اور ان کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ورنہ یہ باتیں ہو سکتی نہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے کہا جی یہ نہ صرف جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو دیں یہ نشستیں. اور حکومت اتنی ڈیسپریٹ ہو چکی ہے کہ ریویو فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ فل کورٹ کا بینچ کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، آپ اس کو سٹے دیں، یہ سیٹیں نہ دی جائیں تحریک انصاف کو، اور دوبارہ اس کیس کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ عمران خان پر آرٹیکل 6، سابق صدر عارف علوی پر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کی کارروائی آئین شکنی جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انہوں نے بنانے کا کہہ دیا ہے. تو یہ ان کے آخری حربے ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اب بکھلا گئے ہیں، ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا، یہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اور سب سے بڑی جماعت پر یہ آپ حرکت کریں گے تو آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماریں گے، کیونکہ کل کو آپ کی باری آئے گی. اس سے تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں یہ فرق ضرور پڑے گا کہ ان کی مقبولیت اور زیادہ بڑھے گی، اور زیادہ یہ سپریم کورٹ سے ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کیسے سپریم کورٹ پابندی لگائے گی، یہ ثبوت کیسے لے کر آئیں گے، پھر دفاع کا حق تحریک انصاف کے پاس ہوگا تو کیس چلے گا. اور ابھی تو جن وجوہات پر یہ کہہ رہے ہیں جی پابندی لگا دینی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی کسی جگہ سے نہیں ثابت ہوئی. تو اب کیوں اس طرح سے قانون رکھا گیا؟ ورنہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی وہ اپوزیشن کو کالعدم قرار دے دے گی، اس پر بین کر دے گی. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور جس طرح آپ نے دیکھا بھی تحریک انصاف کو ایک طرح سے بین ہی کیا گیا تھا، ان کا نشان نہیں تھا. کیا ہوا؟ وہ آزاد حیثیت میں لڑ کر آئے اور جناب کسی اور جماعت میں شامل ہو گئے. اسی طرح وہ نئی جماعت آ جائے گی، وہ آپ کوئی اور نام رکھ لیں گے اگر پابندی لگتی ہے. مجھے نہیں لگتا جو اس وقت سپریم کورٹ میں صورتحال بن گئی ہے، جس طرح وہ مداخلت اور وہ سارا معاملہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، حکومت کے پاؤں کھڑ چکے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ٹھہر سکتے، تو اس وجہ سے اب یہ حرکت کی گئی ہے. اس سے نظر یہ آ رہا ہے
کہ حکومت اس وقت ڈیسپریٹ ہے اور مت جس کو کہتے ہیں ماری گئی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے، سب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ فیصل واڈا صاحب کچھ مہینے پہلے کہہ چکے تھے کہ جی تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے، فیصل واڈا صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے قاضی فائز صاحب نے بلے کا نشان بھی چھیننا ہے، وہ کئی مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی بلہ نہیں موجود ہوگا، پھر اور بہت سی انہوں نے باتیں کی۔ مگر یہ بھی سوچئے کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیخیں نکل رہی ہیں، تحریک انصاف کی ہونے لگا وہ ہونے لگا، تو چیخیں تو ان کی حکومت کی نکل گئی ہیں۔ پھر بلے کا نشان چھیننے کا انہوں نے جو کہا تھا اس کا کیا بنا، وہ بھی الٹا پڑا۔ تو اب یہ بھی انہوں نے جو خبر تو دے دی تھی، لیکن اس کے بعد کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیسز بنانا عمران خان پر، ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا جو عدت کیس کا ہوا ہے، جو سائفر کیس کا ہوا ہے، جو دیگر کیسز کا ہوا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیس کمزور ہیں، اس لیے اب اس طرح کے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک لایانی سے کیس بنائے جا رہے ہیں جو دیکھنے کو بہت بڑے ہیں، اوہ آرٹیکل 6 لگا دیا، جماعت پر پابندی لگا دی، لیکن اصل میں ان کو ثابت بھی کرنا ہے اور وہاں حکومت مار کھائے گی۔ اور ابھی دیکھیں لوگوں کے لیے مسائل کیا ہیں، بے روزگاری، غربت، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ٹیکسز کی بھمار، بجلی کے بل۔ تو ایک یہ کہ جی یہ توجہ یہاں سے ہٹائیں گے کہ جی دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، اور آپ اور زیادہ ان پاپولر ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر اتنے ان پاپولر ہو جائیں گے کہ کل کو اگر گورنمنٹ آتی ہے تحریک انصاف کی تو وہ کچھ بھی آپ کے خلاف کر دے گی، آپ کے لیے کوئی بولے گا نہیں، کیونکہ آپ تو بالکل آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ آرٹیکل 6 کہ جی آپ نے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے، یہ آپ کے خلاف جائے گا اور الیکشن کمیشن کے خلاف جائے گا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، پھر آپ پر اسی طرح سے پابندیاں لگنے لگ جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کہہ دے گی کہ جی ہم پابندی لگا رہے ہیں، بھئی جس کی پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ فیصلہ پہلے، یہ تو بھی پابندی لگنے میں ٹائم لگے گا نا جی، اگر لگتی ہے ابھی سپریم کورٹ میں جائے گا، وہ بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اسٹے نہیں ملتا تو ان کو مخصوص نشست تو دینی ہوگی، اور تب تک خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، وہ آپ پر پابندی لگا دیں۔ تو یہ تو ایک تصادم اور ٹکراؤ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جس سوچ کے ساتھ لی گئی تھی، جس ڈیل کے تحت لی گئی تھی، وہ ڈیل اب تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور جس نے ذمہ داری لی تھی وہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ جس طرح فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹکے کا فائدہ نہیں نون لیگ کر سکی، شہباز شریف ٹکے کا فائدہ نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کا، تو اب یہ ظاہر ہے وہ کہانی ان کی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔